اگر جواب ہاں آئے تو آپ اس کے بعد اپنے کلام کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کے الفاظ نرم اور لہجہ مہربان ہے؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو، آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اس کے لیے حق کی طرف سے ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالہ سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سو تو ہوتی ہے۔ صفے بچھاڑنے والا شیر بننا تو آسان ہے، لیکن حقیقی شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ لوگ اگر اس صورت پرستی سے آگے کو دیکھیں اور ان صورت کے خالق کی طرف متوجہ ہوں جو حسن اصل سرچشمہ و مرکز ہے، تو دنیا ہی سے جنت کا لطف و نظارہ شروع ہو جائے۔ یاد رکھو، عورت ایک ایسے پھول کی طرح ہے جو بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے۔ اگر آپ عورت سے عزت اور محبت سے پیش آئیں گے تو وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تجھے دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ اصلاح پسند اور عقل مند لوگوں سے مشاورت کرتے رہو۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھا، بدی سے دور رہے اور مخلوق کو بھی بدی سے دور رہنے کی کوشش کر۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ عورت ہمیشہ عقل مند مرد پر غالب رہتی ہے۔ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس پرکشش کی طرف کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر غریبی پیدا کرنے والا خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچنے دیکھا ہے۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے بہوش بنا دیا ہے۔